پاکستانیوں، کچھ ٹاؤٹوں کو عمران خان کی اقوام متحدہ والی 2020 کی ورچوئل تقریر کا 41 سیکنڈ کا حصہ بھیج کر کمپین شروع کروائی گئی ہے کہ خان بھی دو ریاستی حل کی بات کرتا رہا ہے۔ ٹاؤٹوں کو ٹرمپ کی یہ ویڈیو سنا کر پوچھیں کہ خان ابراہم اکارڈ والے دو ریاستی حل کی بات کرتا رہا ہے، جس کا انکشاف ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کر کے سب کچھ بے نقاب کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ابراہم اکارڈ کے تحت تیار کیے گئے غزہ امن منصوبے پر وزیر اعظم پاکستان شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ناقابل یقین بات ہے۔ وزیر اعظم 100% اس منصوبے کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ عمران خان نے جس دو ریاستی حل کی بات کی تھی وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی قبضے میں لیے گئے علاقوں کی واپسی، جن میں مشرقی یروشلم اور مسجد اقصیٰ کی مکمل حوالگی بھی شامل ہے، یعنی 1967 سے پہلے کی زمینی حد جو حد بندیوں کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہے، جس پر اقوام متحدہ کے تحت دنیا کے تمام ممالک متفق ہوئے تھے اور قرارداد پاس ہوئی۔ ٹاؤٹ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور محنت بھی نہیں کرتے، ورنہ جو کلپ ان کو کمپین کے لیے فراہم کیا گیا ہے اس میں بھی یہ 1967 والی بات موجود ہے، لیکن جاہل قسم کے لوگ صرف دو ریاستی حل کا لفظ سن کر دھڑا دھڑ پوسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کیسے بعد ازاں عرب ممالک جو مرکزی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہی اس موقف سے پیچھے ہٹتے گئے، کیوں موقف سے پھرتے گئے اور اسرائیل 90% فلسطینی علاقے پر قابض ہو گیا۔ ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ کے تحت اور سخت ترین 19 شرائط کے بعد والا دو ریاستی حل بطور عظیم پلان پیش کیا ہے۔ اس میں فلسطین کے لیے صرف وہ علاقے شامل ہیں جو اب تک اسرائیلی قبضے سے بچ گئے ہیں۔ جن 90% علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے وہ اسرائیل کے پاس ہی رہیں گے، باقی ماندہ 10% علاقوں میں فلسطینی رہیں گے اور چہار سو اسرائیل جیسے مونسٹر کا پہرا، قبضہ اور کنٹرول ہوگا۔ پلان کے تحت یہ تک واضح نہیں کہ غزہ کی بندرگاہ اور سمندر فلسطینیوں کے پاس ہوگا یا اسرائیل ہی کنٹرول کرتا رہے گا۔ غزہ سٹی، خان یونس، رفح اور ویسٹ بینک کے علاقے جو ایک طرح سے مکمل طور پر اسرائیلی سیج میں ہیں، ان کا آپس میں اور بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ روزمرہ کی سپلائی چین کیسے ممکن ہوگی؟ اسرائیل کی مرہون منت رہے گی یا خود مختار؟ اور اسرائیل کیوں کر اور کیسے ان کو خود مختار اور پریشان کیے بغیر رہنے دے گا؟ کیوں ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ جیسے گزشتہ 80 سالوں میں مختلف تکنیکی طریقے استعمال کر کے فلسطینیوں کو ہجرت کر جانے پر مجبور کیا گیا اور خالی ہونے والے علاقے ضم کیے جاتے رہے۔ یہ ساری بات اب دیکھیں ٹرمپ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے۔ یہ کسی پاکستانی صحافی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پاکستانی سیاستدان کی بات نہیں ہے، یہ ٹرمپ اپنی تقریر میں یہ بات کر رہا ہے۔ تو کیسے ہم مان لیں کہ عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا ابھی کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے؟